نظم ترانہ ہندی اشعار 9۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشکے جناں ہمارا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ مشکل الفاظ کے معنی: ترانہ ہندی یعنی ہندوستانی گیت، گلستان یعنی باغ، غربت یعنی پردیس، پربت یعنی پہاڑ، آسماں کا ہمسایہ یعنی بہت اونچا، گودی یعنی گود یا وادی، کھیلتی ہیں یعنی بہہ رہی ہیں، گلشن یعنی پھولوں کا باغ، دم یعنی وجہ یا باعث، رشک جناں یعنی جنتوں کے لیے رشک کا باعث، آب رود گنگا یعنی پانی دریائے گنگا ہندوؤں کا مقدس دریا، بیر کارواں اترنا یعنی قافلے کا کسی جگہ پڑاؤ کرنا، بیر یعنی دشمنی۔ یونان و مصر و روما یعنی مراد ملکوں کی قدیم و عظیم تہذیبیں، نام و نشاں یعنی تہذیب اور وجود، دور زماں یعنی زمانے کی گردش، محرم یعنی واقف یا اپنا، درد نہاں یعنی چھپا ہوا دکھ۔ تشریح: علامہ اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھا اور یہ سب ہندوستان کہلاتا تھا۔ یہاں ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں مل کر رہتی تھیں اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس وقت علامہ اقبال کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ علامہ اقبال کی اس نظم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان اور یہاں رہنے والوں سے بہت محبت کرتے تھے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ ہمارا ہندوستان ساری دنیا سے اچھا ہے، یہ ہمارا باغ اور ہم اس کی بلبلیں، یعنی جس طرح بلبلوں کو باغ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے وطن ہندوستان سے بے حد پیار ہے۔ اگر ہم پردیس میں بھی ہوں تو ہمارا دل وطن ہی کو یاد کرتا رہتا ہے، جہاں ہمارا دل ہو وہیں ہمیں بھی سمجھ لو، یعنی کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں ہمیں اپنا وطن نہیں بھولتا۔ وہ دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ یعنی ہمالیہ جو بلندی میں آسمان تک جا پہنچا ہے، ہمارا پہرے دار اور ہماری حفاظت کرنے والا ہے، یعنی کوہ ہمالیہ ہمارے دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے نہایت مضبوط اور فتح نہ ہو سکنے والی دیوار کا کام دے رہا ہے۔ ہمالیہ کے آس پاس ہزاروں ندیاں بہہ رہی ہیں جن کے پانی دینے اور سیراب کرنے کے باعث ہمارا باغ ایسا خوبصورت، بارونق اور دلکش ہو گیا ہے کہ وحشت بھی اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی کوہ ہمالیہ ہمارے لیے فخر و ناز کا موجب ہے۔ اے گنگا کے دریا، کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ہمارا قافلہ تیرے کنارے پر اترا تھا؟ اس شعر میں مسلمانوں کی ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے شروع میں کی تھی۔ مذہب ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندوستان ہمارا دیس ہے، یعنی ہم تمام وطنی بھائی ہیں۔ ہمیں اپنے اپنے مذہب کی تعمیل پر عمل کر کے باہم محبت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ یونان، مصر اور روما کی پرانی سلطنتیں سب کی سب دنیا سے مٹ کر بے نشان ہو گئیں، لیکن ہمارا نام و نشاں اور وجود ابھی تک قائم ہے۔ زمانے کی گردش سینکڑوں برسوں سے ہماری دشمن رہی ہے، لیکن وہ آج تک ہمارے وجود کو مٹا نہ سکی۔ اس میں کوئی نہ کوئی بھید ضرور ہے، یعنی ہم اپنے اپنے مذہب کی نیک اور زندگی بخش تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے زمانے کا انقلاب ہم پر کچھ اثر نہ کر سکا اور ہم بدستور زندہ و سلامت موجود ہیں۔ اے اقبال، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمارے دل کے بھید جانتا ہو۔ کسی کو ہمارے چھپے ہوئے دکھ، درد اور رنج و غم کا حال کب معلوم ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا سچا ہمدرد کوئی نہیں۔ کسی کے دل میں ہمدردی کی یہ لہر نہیں اٹھتی کہ ہم بھی ترقی کر کے آزاد حکومت کی نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے. شکریہ. If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.